بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام حبیبہ السیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم بلندر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا ذاتی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مرزوق فرمائے جتنے حاضرین و حاضرات اس عبادت میں شریک ہیں میرا مالک سوائے غم حسین کو دنیا کو کوئی غم نہ دکھائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی اور ولی اللہ جاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اجازت ہے ذکر شروع کریں سلسلہ گفتگو آج اپنی دوسری نشست میں داخل ہو رہا ہے موضوع گفتگو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جس میں خود پروردگار عالم کہہ رہا ہے شاہد اللہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے لا الہ الا ہوا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں یہ قرآن کی وہ ایک ایسی واحد آیت ہے جس میں خدا مخلوق سے گواہی نہیں دے رہا اپنی ذات پہ خود گواہی دے رہا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اللہ معبود ہے گواہی خود دے رہا جو سچا ہو وہ اپنے دعوے کا گواہ خود ہوتا ہے جو بھی اپنے دعوے میں سچا ہوگا وہ اپنی گواہی خود دے اللہ سچا معبود تھا اس نے خود گواہی دی میں گواہی دیتا مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں میں خود گواہی دیتا میرے سوا کوئی معبود نہیں مکے میں دعوت العشیرہ میں نبی نے کھڑے ہو کے کہا اشہد انی محمد رسول اللہ میں خود گواہی دیتا ہوں میں محمد اللہ کا رسول ہوں آواز ذرا بہتر کر دینا یار اشہد انی محمد رسول اللہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں توجہ بیٹا اللہ سچا تھا خود گواہی دی نبی اپنے دعوے میں سچے تھے خود گواہی دی مکے کے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ 13 رجب کے بعد 16 رجب کو جب محمد علی کو لے کے کعبہ سے باہر آیا تو 3 دن کے علی نے محمد کے ہاتھوں پہ اعلان کیا تھا اشہد انی علی ولی اللہ ثابت کرنے کو دے اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے دعوت العشیرہ میں نبی اپنی رسالت کی گواہی دے رہا ہے 16 رجب کو کعبے کی دیوار کے ساتھ علی اپنی ولایت کی گواہی دے رہا ہے اللہ سچا تھا معبودیت کی گواہی دی محمد سچے تھے رسالت کی گواہی دی علی حق میں تھے ولایت کی گواہی دی اگر کوئی اور بھی سچا ہوتا تو اپنی خلافت کی گواہی دے اور حسین اگر کوئی اپنے دعوے میں سچا
چاہیے تھی کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں بھی سچ ہوں. اللہ نے گواہی دی اپنی معبود ہونے کی. خدا نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں. جو گواہی اللہ نے دی وہی گواہی ہم دیتے ہیں. ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا معبود کوئی نہیں. اب میرا اسلام آباد کا نکھرا نتھرا مجمع مجھے بول کے بتائے کہ اللہ صرف معبود ہی ہے. اللہ قادر بھی ہے, اللہ خالق بھی ہے, اللہ رازق بھی ہے. لیکن کلمے میں یہ نہیں کہا جاتا لا خالق الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. کلمے میں یہ نہیں پڑھا جاتا لا رازق الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. لا مالک الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. کلمے میں کہا جاتا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں. اس کا مطلب رازق بھی اور ہے, مالک بھی اور, رازق بھی ہے, مالک بھی ہے, معبود کوئی نہیں. لیکن بڑا بہترین ہو گیا, موضوع سے متصل ہو گئے. معبود کوئی نہیں, رازق ہے, قادر بھی ہے. میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اللہ قادر نہیں, قادر مطلق ہے. قادر ہونا اور ہے, قادر مطلق ہونا اور ہے. قادر کون ہوتا ہے؟ جس کی شے پہ قدرت ہو. خطیب خطابت پہ قادر ہے, حکیم حکمت پہ قادر ہے, چوپایا توڑنے پہ قادر ہے, مچھلی تیرنے پہ قادر ہے, پرندہ اڑنے پہ قادر ہے. اس کا مطلب کہ سارے قادر ہیں لیکن کلی قادر نہیں, جزوی قادر ہے. کبھی قادر ہے کبھی عاجز ہے, کبھی قادر ہے کبھی عاجز ہے, کبھی قادر ہے کبھی عاجز ہے. علی وہ قادر ہے جو عاجز ہے ہی نہیں. علی بھی قادر ہے, علی قادر ہے عاجز نہیں. اب میں قادر اور قادر مطلق کی اتنی خوبصورت سادات کی موجودگی میں تعریف کرنے لگا ہوں. قدرت رکھ کے پھر سجدہ کرے اسے قادر کہتے ہیں. بولو اسلام آباد بولو. لیکن قدرت رکھ کے پھر مسجود کہنا اسے قادر مطلق کہتے ہیں. آل محمد کے گھر کے محمد معجزات نہیں دکھاتے تھے, قدرت دکھاتے تھے. میں نے کل پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ہم پہ الزام ہے کہ عقیدہ توحید کی نفی کرتے ہیں. ہم اللہ کی معبودیت کے قائل ہیں, وہ معبود ہے لیکن آل محمد صفات میں کامل ہے. رازق اور بھی ہے, وہ خیر الرازقین ہے. اللہ صرف رازق نہیں, خیر الرازقین ہے. اور یہ بات مولوی نے نہیں کی, اللہ نے قرآن میں کی ہے واللہ خیر الرازقین. اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بھی دیتا ہے. مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا رزق کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ علی نے فرمایا رزق کی 70 قسمیں. میں مولا امیر المومنین کا فرمان پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں رزق کی 70 قسمیں. مولا فرماتے ہیں کہ جو تم رزق کھاتے ہو نا, جسے روٹی کہتے ہو, یہ سب سے نچلی قسم, سب سے کم تر رزق ہے روٹی جو تم کھاتے ہو. سائل نے کہا مولا سب سے اعلیٰ رزق کون ہے؟ فرمایا رزق علم. سب سے بہتر رزق علم کا رزق ہے, سب سے کم تر رزق روٹی کا رزق ہے. بہتر رزق علم ہے, کم تر روٹی ہے. افضل رزق علم ہے, کم تر روٹی ہے. شرم نہیں آتی مولوی, تو علی سے کم تر رزق نہیں مانگ رہا, اللہ علم علی کے ذریعے سے مانگ رہا. تو کہہ رہا ہے کہ علی سے روٹی نہیں مانگ رہا. سب سے بہتر جو رزق ہے جسے رزق علم کہتے ہیں
وہ علی کے ہاتھوں سے بانٹا۔ اگر اور دیکھنا ہے کہ یہ کتنے بڑے رازق ہیں تو تفہیم القرآن یہاں ممبر پہ لے مولانا ابو العلا مودودی نے لکھا، یہ جو 3 دن مسلسل سیدہ کے دروازے پہ فرشتے آتے ہیں اور این بالکل افطار کے وقت آ کے دروازے پہ دستک دے کر انا یتیم انا مسکین انا اسیر، ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں۔ مولانا مودودی نے لکھا یہ مکہ مدینہ کے فقیر نہیں تھے بلکہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو سیدہ کے دروازے سے 3 دن مسلسل روٹیاں مانگتے رہے ہیں۔ کاش مولانا مودودی زندہ ہوتے، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا، ہاتھ جوڑ کے پوچھتا فرشتوں کی خلقت میں عبادت ہے اور سوائے عبادت جو کچھ کرتے ہی نہیں ہے تو جن کی خلقت کا مقصد عبادت ہے وہ سیدہ کے دروازے میں مسکین کیوں بنے ہیں، فقیر کیوں بنے ہیں، یتیم کیوں بنے ہیں؟ انہوں نے یہاں سے روٹیاں کیوں مانگی ہیں؟ یہاں سے روٹی مانگ کے وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے ان سے روٹی مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی عبادت۔ رزق تو ان کے دروازے سے بھی مل جاتا ہے۔ سب سے بہتر رزق علم ہے، وہ اللہ علی کے ذریعے سے مانگتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ علم کے شہر کا دروازہ علی کو۔ کوفے کے ممبر میں امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی سامنے سے آیا، اس نے آتے ہی ایک سوال کیا، اس نے کہا علی کے علم سیکھا کہاں سے؟ یہ اتنی جلدی سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اس کے ذہن میں خیال تھا کہ علی بتائیں گے کہ میری کھٹی میں امامت ہے، میں امامت کے زور پہ بھی دیتا ہوں، لیکن علی جانتے تھے کہ اسے ابھی علی ولی اللہ نہیں پڑھانا، اسے ابھی محمد رسول اللہ بھی پڑھانا ہے، اسے ابھی لا الہ الا اللہ بھی پڑھانا ہے۔ علی نے کوفے کے ممبر میں بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ صفت العلم، ہاتھ اللعاب رسول اللہ، مذکر ذکر زکا، یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب چوسن، لعاب کا نام آنا تھا۔ یہودی وہیں سے کام کے کہنے لگا جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا نوکر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا۔ وہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا دربار سے باہر جانے لگا، پیچھے سے منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آج پتہ چلا ہے یہ تیرا اپنا علم نہیں، یہ تو رسول کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ علی والے اس کو فخر چپ نکل یہاں سے، ابھی لعاب بولنا ہے، لہو نہیں بولنا، ابھی تو صرف لعاب بولنا، ابھی لہو پیغمبر تو بولنا، ہمارے پاس صرف لعاب پیغمبر نہیں، ہم خون پیغمبر ہیں۔ یہ دنیا آج تک جتنا علم لے رہی ہے یہ لعاب ہے۔ جب قائم آئے گا تو قائم کے ظہور کی علامات کیا ہیں؟ سائنس رک جائے گی، ٹیکنالوجی بریک کر جائے گی، اس لیے کہ تب لعاب نہیں بولے گا، تب لہو بولے گا۔ بدلوں سے لعاب والا علی برداشت نہیں ہو رہا۔
تو ابھی بول نہیں. میرے سرکار صادق الفطرت امام بادشاہ مولا اپنے گھر سے نکلے تو امام جب گھر سے نکلے تو سامنے سے ایک امام کا شاگرد آیا. یہ شاگرد تھا امام کا، لیکن اس نے امام کی زندگی میں ہی امامت کا دعویٰ کر دیا تھا. ہمیشہ خطیب وہ کامیاب ہوتا ہے جس کا مجمع اس کے ساتھ ساتھ لفظوں کے تعاقب میں. میں نے لفظ کہا زیادہ بندوں کے ذہن سے گزر گیا. امام گھر سے نکلے، سامنے سے ایک بندہ آ گیا. میں نے بندے کا نام نہیں لیا، میں نے نشانی بتائی تھی. چہروں کی حیرانگی بتا رہی ہے، ابھی تک آپ کو بندے کا پتہ نہیں چلا. یہ امام کا شاگرد تھا اور امام کی زندگی میں اس نے امام کے مقابلے پہ امامت کا دعویٰ کر دیا تھا. جو بندے ابھی بھی بات کھول کے سننا چاہتے ہیں تو میں ایک اشارہ اور کر دیتا ہوں. امام نے اسے آواز دی، ابو ادھر آ. اب تو بول پڑو. امام کا اشارہ کرنا تھا، ابو ادھر آ. یہ لوگوں کے ایک رش سے نکلا، امام کی جانب بڑھا. اس نے امام کا چہرہ دیکھا، امام کے ہاتھوں میں رسول والا عصا تھا، نبی کا عصا امام کے ہاتھوں میں دیکھا. جلدی سے آ کے لکڑی کی عصا کو چومنے لگا. جب یہ عصا چوم رہا تھا امام نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کے ہاتھوں میں نبی کا عصا ہے، وہ عصا چوم رہا ہو. جب اسے کہا میں عصا چوم رہا ہوں، امام چلا ہو آ کے کہتے ہیں لکڑی کا عصا چوم رہا ہے. آپ تین الٹ کے امام نے کہا یہ لہو بھی محمد کا ہے. میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ اس کی دلیل. دعویٰ بغیر دلیل کے ادھورا ہے. اس لیے تو اس نے کہا تھا ان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا. مجمع چپ ہے تو میں اگلا جملہ کہہ دوں، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ دلیل ہے. اس دعوے کو دلیل سے ملانے والے کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ. جو دعوے کو دلیل سے ملائے اسے محمد رسول اللہ. توحید سمجھ میں آئے گی جب پہلے علی کے دروازوں پہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، رازق ہے، مالک ہے. اس نے اپنی صفات ہی نہیں دی. بڑی مشکل سی مرحلے پہ آ گیا ہوں، بڑی آسان سا نتیجہ دینے لگا ہوں. امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے، میرے بادشاہ فرماتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہے جیسے کرن کا سورج سے. جس نے نہیں سمجھا اس نے بے نیازی کی. علی فرماتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں جیسے کرن کے سورج کے ساتھ. کرن سورج کی مخلوق نہیں، سورج سے صادر ہوتی ہے، سورج میں چھپ جاتا ہے. یہ توحید سے صادر ہوتے ہیں، یہ توحید میں چھپ جاتے ہیں. بندے چپ ہو گئے جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر چودہ کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا. کرن آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زمانے میں سورج آ چکا، زمانے میں سورج نہیں آتا. لہٰذا میں گزارش کروں گا توحید پرستوں سے سورج کو ڈھونڈنے کی تمنا نہ کرو، ہدت سے کام چلاؤ. سورج سے ملنے کی آرزو نہ کرو، کرنوں سے کام چلاؤ. سورج سے ملنے کی آرزو کرنی ہو تو دور والوں کا حال دیکھ لو. وہ سورج سے ملنے کی تمنا رکھتے تھے اور چل گئے. کرن کا سورج کے ساتھ کیا تعلق؟ انسان اللہ کے دیے ہوئے وسیلے کا قائل نہیں کرتا، جبکہ انسان سے نیچے جو جتنی مخلوقات ہیں اس میں حیوانات ہیں، اس میں جمادات ہیں. سب سے نچلے درجے کی مخلوق کا نام ہے نباتات. یہ پودے انہیں نباتات کہتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کرن کا اثر کیا ہوتا ہے، آپ ایک پودے کو ایک بند کمرے میں رکھتے ہیں، کھڑکی بند کر دیں، دروازہ بند کر دیں، روشن دان بند کر دیں، بالکل کمرے میں بند کر کے اس پودے کو ایک سوراخ رکھتے ہیں جس میں سے کرن اندر. تھوڑی اس کے بعد جا کے آپ دروازہ کھولیں، پودا اس طرف جھکا ہوگا جدھر سے کرن آ رہی ہے.
نہیں آ رہا لیکن کرن سے تعلق بنا لوں گا تو یہ سورج تک پہنچا دے گی. کرن سے تعلق ہو جائے تو وہ سورج تک پہنچا دیتی ہے. 14 سے تعلق اچھا ہو جائے تو یہ اللہ تک پہنچا دیتی ہے. اشرف المخلوقات کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کس سے تعلق رکھنا چاہیے. آج جو اٹھتا ہے وہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوائے اللہ کے. بڑی مشکل بات بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سنانے لگا. سادات کے وجود کی میں دعا دیتے ہو لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی سوائے اللہ. یہ جو تم نے کلمے میں نفی کی ہے یہ کس کی چیز؟ اس کی ایکو بند کر دو، گوج بند کر دو. یہ جو تم نے کلمے میں نفی کی ہے کہ نہیں، یہ کن کو کہا ہے کہ نہیں؟ بالکل اطمینان سے بات سنیے گا، بات ضائع نہ کیجیے. اس بات کو ذہنوں میں اتنا محفوظ کر لیجیے، ہر بندے کے سامنے یہ سوال رکھیے. یہ جو تم کلمے میں کہتے ہو کہ نہیں کوئی سوائے اللہ، یہ نہیں کس کو؟ نفی کس کی؟ کس کی نفی کر کے اللہ منوایا؟ اب تو جواب مخلوق دے گی، میں جواب سنانے لگا. وہ کہتے ہیں کہ بتوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا گیا تھا یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں سوائے اللہ. اس لیے کہ بتوں کی نفی کی تھی اللہ منوانے کے لیے. جب تمہیں بندہ یہ جواب دے تو اس کی میری طرف سے اسے سوال کرنا، حضرت آدم کے دور میں کلمہ کیا تھا؟ آدم کے دور میں بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. آدم کے دور میں تو بت تھے نہیں. آدم کے دور میں نفی کی کیوں؟ پھر اسی بندے سے سوال کرنا کہ فرشتوں کی تسلیم لا الہ الا اللہ، فرشتے کس بت کی نفی کر رہے ہیں؟ فرشتے تصویر کرتے ہیں نہیں، فرشتے کس کی نفی کرتے ہیں؟ آدم کے دور میں کس کی نفی ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے ناقص کی نفی کر کے کامل نہیں منوایا جاتا، کامل کی نفی کر کے. مشکل بڑی مشکل ہے. ناقص کی کمی سے کامل نہیں، کامل کی نفی سے. مثلا ان پڑھوں میں کھڑے ہو کے کہہ دینا میرے سوا کوئی پڑھا لکھا نہیں، یہ کوئی کمال نہیں. پڑھے لکھوں میں کھڑے ہو کے کہنا میرے سوا کوئی پڑھا لکھا نہیں. ان پڑھوں میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں، پڑھے لکھوں میں پڑھا لکھا ہونا کمال. بندے چپ ہے، میں مثال آسان دینے لگا ہوں. عورتوں کے چرمن میں کھڑے ہو کے کہنا میرے سوا کوئی مرد نہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال اس بات میں ہے کہ سارے ہی مرد کھڑے ہو اور محمد کہہ رہے ہو لا فتح الا علی، علی کے سوا یہاں مرد ہی کوئی نہیں. ناقص کی نفی کر کے کامل نہیں منوایا جاتا، کامل کی نفی کر کے. سارا مجمع بابا مجھے مجھے سننے کے لیے اور میں ممبر پہ بیٹھ کے کہوں میرے سوا کوئی خطیب نہیں. تو جب مجمع میں خطیب ہے ہی کوئی نہیں تو میری صفت کا خطیبوں میں بیٹھ کے کہوں میرے سوا کوئی خطیب نہیں، یہ کمال. اب بتوں کے درمیان بیٹھ کے کہا جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بتوں کے درمیان بیٹھ کے اللہ کی معبودیت نہیں منوانی. محمدوں کی حویلی میں بیٹھ کے کہو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. جہاں سارے محمد بیٹھے ہوں وہاں کہا جائے لا الہ الا اللہ. بتوں کی نفی توحید کا کمال نہیں، حویلی محمدوں کی ہو.
امام منبر میں بیٹھے تھے، کتنی مشکل باتیں کر کے لوگوں کو توحید منوائی. امام اللہ کی معبودیت بیان کر رہے ہیں، سامنے سے ایک بندہ اٹھا، اسے کہا معبود کی تعریف کیا. امام نے کہا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کرتا. اس کا مسجود کی تعریف کیا. فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا. اس وقت اگر آپ ہی اللہ کی اول مخلوق ہیں تو جب تک آپ بن رہے تھے تب تک اس کی عبادت کس نے؟ اگر آپ آدم سے بھی پہلے ہیں، ٹھیک ہے پہلے ہیں، تو جب تک آپ بن رہے تھے اس کی عبادت کس نے؟ اس کا سجدہ کس نے؟ اگر وہ لمحہ بغیر عبادت کے رہا ہے تو پھر وہ معبود کیسا؟ پھر وہ مسجود کیسا؟ میں نے کہا تھا محمدوں سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے، مولویوں سے نہ پوچھو کہ اللہ کیا ہے. وہ بغیر عبادت کے کیسے رہا، وہ بغیر سجدے کے کیسے رہا؟ اگر آپ ہی اول مخلوق ہیں تو آپ کو بنانے کے لیے، آپ کے نور کو ظاہر کرنے کے لیے اسے کوئی وقت چاہیے ہوگا. جب وہ وقت تھا اس وقت میں عبادت نہیں ہوئی، اس وقت میں سجدہ نہیں ہوا، پھر وہ معبود کیسا، پھر وہ مسجود کیسا؟ امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی. اس نے مشکل سوال کیا، آپ مسکرا رہے. امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے اللہ نے ہمیں کسی علیحدہ شے سے خلق کیا ہے؟ فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ بن کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ. ہم مشیت پروردگار ہیں، ہم ہیں توحید کا ارادہ. ایک دوسرے سے آپ ملاقات کرتے ہوئے کیا بات کہتے ہیں؟ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوا. مولا فرماتے مشیت ہم ہے. پھر اسلام آباد مجھے اجازت دے دو جملہ تبدیل کروں. بندے کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. مشیت ہے اللہ کی 14. پھر یہی بندے کہتے ہیں اگر 14 نے چاہا. ہم توحید کی مشیت ہیں، ہم توحید کا تیور ہیں، ہم اللہ کا عکس ہیں. خشک موضوع ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ احسن طریقے سے. فرمایا ہم ہیں وہ جنہوں نے پہلے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے. آدم نے اللہ دیکھا نہیں تھا، سنا تھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک آیت قرآن کی دکھاؤ کہ آدم نے کہا ہو کہ میں نے اللہ دیکھا. آدم نے دیکھا نہیں، نوح نے دیکھا نہیں، ابراہیم نے دیکھا نہیں، موسیٰ نے دیکھا نہیں. منبر میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امیر المومنین. آؤ پہلے آدم سے پوچھو. آدم سے لوگوں نے کہا اللہ ہے، اس نے کہا ہے. انہوں نے کہا دلیل، اس نے کہا گردش لیل و نہار، یہ زمین و آسمان، یہ نظام شمسی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہے. نوح سے پوچھا اللہ ہے؟ ہاں ہے. دلیل؟ فرمایا یہ سفینہ. ابراہیم نے کہا اللہ ہے. کیسے؟ نار نمرود کا ٹھنڈا ہونا. موسیٰ نے کہا اللہ ہے. دلیل؟ فرمایا عصا. عیسیٰ نے کہا اللہ ہے. فرمایا دلیل؟ فرمایا ید بیضا. علی سے پوچھا کہ اللہ ہے؟ فرمایا ہے. فرمایا دلیل؟ فرمایا ہاں. سے بہتر اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کو بغیر آل محمد کے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا. وہ مخلوق کو مل ہی نہیں سکتی، مخلوق اسے پا ہی نہیں سکتی، بندے اس تک جا ہی نہیں سکتے، لوگ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہہ دیا ہے، ہم نے کہہ دیا. ان کی گواہی پہ ہم نے اس کی گواہی دی. تو جب ان کے کہنے پہ ہم ان کی گواہی دے دیتے ہیں تو ان کی گواہی باطل کیسے ہو جاتی؟ ایک بات کو
مشکل ہو گئی، بات مشکل تھی، آپ کے ذہن تیار نہیں تھے، میں بات تھوڑی نچلے لیول پہ لے کے آنے لگا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ وہ اللہ ہم تک سیدھا نہیں آیا، اس اللہ نے انہیں اپنی حقیقت بتائی، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ وہ اللہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا، انہوں نے بتایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ جو اللہ طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرنا؟ لیکن گفتگو اگلے مرحلے میں لے کے جائیں۔ خدا کہتا شاہد اللہ لا الہ الا ہوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ وہ اللہ ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آگے دیکھیں اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں، جہاں تک بات رک گئی آگے جانے لگے والملائکۃ، خدا کہتا اور میرے فرشتے گواہی دیتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ شیعہ کتابیں چاہیں بابا جی توجہ فرمائیے گا سب، اگر شیعہ کتابیں چاہیں تو شیعہ کتابوں کی تو بے شمار حوالے، اہل سنت حوالہ دینے لگا امام راغب اصفہانی، انہوں نے لکھا کہ جو فرشتے گواہی، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ فرشتے گواہی کیسے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے جس فرشتے کو جس کام پہ مقرر کیا ہے وہ فرشتہ وہ کام کر کے توحید کی گواہی دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، نہیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں ان کا کام توحید کی گواہی ہے، کیونکہ انہیں اس کام پہ اللہ نے مقرر کیا۔ میکائیل رزق باندھ کے توحید کی گواہی دے رہا، اسرائیل روح قبض کر کے توحید کی گواہی دے رہا، جبرائیل وحی لا کے توحید کی گواہی دے رہا، اسرافیل سور پھونک کے توحید کی گواہی دے رہا۔ ملائکہ اپنے کام کرتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتے، وہ توحید کی گواہیاں ہوتی ہیں۔ اسلام آباد میں دکھ لے کے جاؤں گا، اتنی محنت کے بعد اگر بندے نہ بولے، فرشتے کام سر انجام دے کے توحید کی گواہیاں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ زہرا کے دروازے میں روٹیاں مانگ رہے تھے، یہ روٹیاں مانگ نہیں رہے تھے، توحید کی گواہی دے۔ ان کا روٹی مانگنا توحید کی گواہی، صرف روٹی مانگنا نہیں، جبریل کا جھولا جھلانا توحید کی گواہی، زہرا کی چکی چلانا بولو توحید کی گواہی، فطرس کا جھولے سے مست ہونا توحید کی گواہی۔ یہ فطرس فرشتہ اللہ کا عذاب یافتہ تھا، کتابیں کہتی ہیں اللہ نے صرف اس پہ الزام ہی نہیں تھا، جرم نہیں تھا، سزا دی ہوئی تھی، اسے سزا یافتہ تھا۔ یہ نہیں جس کا فیصلہ بھی ہونا تھا کر دیا تھا، سزا دے دی تھی اللہ نے، بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتابیں پڑھا ہے کہ اس کو یہ سزا دی گئی ہوئی تھی کہ اسے اس کی پلکوں کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا تھا، اس کے بالوں پر چھینے ہوئے تھے، سزا یافتہ حسین نے چھڑوا لیا۔ حسین نے چھوڑا، فطرس مجرم کہاں کا تھا، حسین نے معافی کہاں دی۔ میرے بادشاہ حسین وہاں سے آئے تھے، وہیں سے معاف کر کے آ جاتے، فرمایا وہاں معاف کر کے یہاں آ جاتا، یہاں والے میرا اختیار ہی نہ مانتے، میں نے وہاں کا مجرم یہاں بلا کے دنیا کو بتایا ہے وہاں بھی بادشاہ حسین ہے، یہاں بھی بادشاہ حسین ہے۔ فطرس تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا، آدم سے پہلے کا مجرم، آدم توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے، فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آئے۔ نوح نجات کی
کشتی لے کے کائنات میں پھرتا رہا، فطرس نوح کی کشتی میں سوار ہونے نہیں آیا۔ ابراہیم آگ ٹھنڈا کرنے کا ہنر جانتا تھا، فطرس جلے ہوئے پر ٹھیک کرانے نہیں آیا۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردہ زندہ کرتا تھا، فطرس عیسیٰ کے پاس نہیں آیا۔ حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو خزاؤں میں بھی بہار آ گئی، فطرس محمد کے پاس نہیں آیا۔ 13 رجب لم یلد کے گھر سے کسی کی آواز آئی، فطرس علی سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ 15 رمضان مظاہرہ کے گھر میں حسن جیسا قرآن آیا، فطرس حسن سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ ادھر 3 شبان موزمانے میں حسین آیا، فطرس نے انگڑائی لی، انگڑائی لے کے کہا جبریل اب لے جا، اب میرا طبیب آ گیا ہے، اب میرا حکیم آ گیا ہے۔ جبریل نے تڑپ کے کہا فطرس آدم آیا، نوح آیا، ابراہیم آیا، موسیٰ عیسیٰ تک نبی آئے، حتیٰ کہ سید نبی آیا، تو کسی سے معافی مانگنے نہیں کیا، آج حسین کے پاس کیوں چلا ہے؟ اس نے آدم سے لے کے حسن تک کسی کے پاس چلا جاتا۔ یہ پہلے لوگ دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، پہلے لوگ دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، پہلے لوگ دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں۔ حسین کے پاس اس لیے جا رہا ہو، یہ دیتا پہلے ہے، لکھواتا بعد۔ عرش کا مجرم تھا، فرش پہ حسین نے معاف کیا، اور معاف کیسے کیا تھا؟ بول کے، ہاتھ لگا کے، چھوڑنے سے مسئلہ۔ اے قریب کربلا اتنی دور سے آیا، دور کے مریض کو حکیم پہلے دیکھتے ہیں، دور سے آیا ہے حسین، ہاتھ لگا کے اسے شفا دے۔ حسین کہتے ہاتھ لگا کے شفا دے سکتا تھا، اگر فطرس کو ہاتھ لگا کے پر دیتا قیامت تک مولوی پھونک دیتا۔ جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی۔ حسین بھی چلا گیا، شفا بھی چلی گئی۔ میں نے اپنے گہوارے سے بس کر کے اس کی زبان بند کی ہے، جب تک حسین نہیں، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے۔ اب قیامت تک شفا دیکھ رہی ہے، یہ نہ دیکھ رہا حسین کہاں ہے، دیکھو علم کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے، چھلا کہاں۔ جو چیز حسین کی ہو، مس ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین ہے۔ وہاں کے مجرم کو یہاں بلا کے معاف کیا، فطرس نے پر لے کے توحید کی گواہی دی، اور جب اسے پر مل گئے اس نے جملہ بھی ایسا کمال بولا، اس کا پروں کا ملنا تھا، اسے انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کیا۔ نہ اسلام آباد انصاف کرنا میرے ساتھ، عتیق عربی زبان میں کہتے ہیں آزاد کردہ۔ عربی زبان میں آزاد کے لیے کئی لفظ اور ہیں، طلاق کا جو لفظ ہے یہ بھی آزاد کے لیے، تلقا، یبنہ تلقا، یہ میری شہزادی نے شام کے دربار میں کہا، تخت والے کو کہا تھا یبنہ تلقا، آؤ ہماری آزاد کردہ کنیز کے بیٹے۔ عربی زبان میں اتنی فصاحت ہوتی ہے، آپ عربی کی اس فصاحت کو سمجھ گئے، سارا دن آپ داد دیں گے۔ عتیق اور ہے، تلقا اور، تلقا وہ آزاد ہوتا ہے جسے آزاد کر کے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، اس لیے کہتے ہیں طلاق دے دی اب کوئی تعلق نہیں، اس لیے مذہب شیعہ میں دوبارہ نکاح نہیں ہے۔ تلقا اس آزادی کو کہتے ہیں جس کے بعد واپسی ناممکن ہو، عتیق اس آزادی کو کہتے ہیں آزاد کر کے پھر واپس بلا لیا جائے۔ حسین نے فطرس کو آزاد کیا، فطرس سے کہا میں حسین تجھ سے تلقا نہیں چاہتا، مجھے آزاد کرنا ہے، مجھے عتیق بنا کے آزاد کر۔ حسین نے کہا تجھے عتیق بنایا، فطرس نے اللہ کی طرف دیکھ کے کہا اب اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے، میرے عہدے پہ بحال کر، اب مجھے بتا میری ڈیوٹی کیا ہے۔ فرمایا اب تجھے حسین نے آزاد کیا ہے، اب عرش پہ آنے کی کوشش نہ کرنا، اب حسین کے دروازے میں بیٹھا رہے۔ فطرس 10 محرم تک حسین کے ساتھ ساتھ رہا، ادھر حسین شہید ہوئے، اب آ گئی اب کہاں
ظاہر کروا